دکھانے کا مقصد یہ تھا، ورنہ حقیقت میں حج تھا ہی نہیں، اور بعد میں حضرت علی کو بھیج دیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں ایک بندہ سارے کام تو نہیں کر سکتا بھئی، وہاں اعلان کرنا ہے، عرفات میں کرنا ہے، مزدلفہ میں کرنا ہے، منا میں کرنا ہے، مکہ مکرمہ میں کرنا ہے، اور یہ مناسک حج ہیں، کوئی کہیں مصروف ہے کوئی کہیں مصروف ہے۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں ڈیوٹی میری بھی لگی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے بھی کہا، باسنی ابو بکر فی تلک الحجۃ فی مؤذنین، معلوم ہوا کہ اعلان کرنے والے اور بھی تھے، لیکن مجھے بھی ان میں شامل کر دیا۔ یہ 10ویں کا دن تھا۔ یؤذن بمنا، اعلانات یہ ہو رہے تھے کہ خبردار سن لیں، لا یحج بعد العام مشرک، اس سال کے بعد مشرک کو جرت نہیں ہوگی اور ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ مشرک یہاں حج کے لیے آئے۔ ولا یطوف بالبیت عریان، اور بیت اللہ کا ننگا طواف کوئی بھی نہیں کرے گا۔ وہ ننگا طواف پہلے کرتے تھے، کہتے یہ سارے گناہ کے کپڑے ہیں، وہ باہر اتار کر کے پھر جو ہے وہ ننگے طواف کرتے۔ کتنی حماقت کی بات ہے، گناہ اگر کیا ہے تو بدن نے کیا ہے، اعضاء نے کیا ہے، کھال بھی اسی میں ہے، پھر کھال اتار دو اور یہ عضو بھی کاٹ دو، باقی قصور بیچارے انہیں کپڑوں نے کیا قصور کیا، تو کپڑے اتار کر کے اور ننگے طواف کرتے، یا زیادہ میں زیادہ کچھ کیا تو پھر جتنے مجاور تھے بیت اللہ کے قریش، پھر ان کو کہتے قریش کی بڑی شان ہے، ان کا کپڑا ماشاءاللہ برکت والا ہے، پھر پیسے دے کر کے ان سے کپڑے لیتے اور ان کے کپڑوں میں طواف کرتے، نہ تو ننگے کرتے۔ اب امام نے یہ اس روایت کو صرف اس مقصد کے لیے لایا کہ یہ اس سے روکا گیا کہ آج کے بعد بیت اللہ کا طواف ننگا کوئی نہیں کرے گا۔ جب طواف ننگا نہیں ہے تو کیوں ننگا، اس کی کیوں منع ہے؟ منع اسی لیے کہ مانا اس طرح کرنا حرام ہے، تو جیسے طواف کی حالت میں ہے تو عام حال تم بھی اس طرح ہے۔ جی لا يحج بعد العام مشرك لا يطوف بالبيت عريان۔ عبد العزیز ابن جابر ابن ورداؤک موضوع ان یرانی الجہال مثلکم رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی کذا۔ آگے باب ما یذکر فی الفخذ، پھر وہی بات آگئی کہ فخذ کے بارے میں کہ یعنی یہ فخذ جو ہے وہ عورت میں داخل ہے کہ نہیں۔ مذاہب تو میں پہلے بتا چکا ہوں، اور میں نے عرض کر دیا تھا کہ ظاہریہ یا امام بخاری کا رجحان اس طرح معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے نا، یعنی ستر جو ہے عورت جو ہے یہ فقط جو ہے قبل یا دبر ہے، باقی ران جو ہے وہ اسی میں داخل نہیں۔ چنانچہ امام نے تشریح صاف لفظوں میں تو نہیں کی، تاہم اس کی غرض اس طرح معلوم ہو رہی ہے، اور امام نے اصل میں دونوں باتیں بیان کی ہیں، اور کوئی حتمی فیصلہ ترجمہ الباب میں اس لیے نہیں کیا کہ مسئلے میں چونکہ زبردست اختلاف تھا، اختلاف ائمہ میں بھی تھا اور اس اختلاف روایتوں میں بھی ہے، اس وجہ سے صرف اتنا کہا کہ جو بات فخذ کے بارے میں مذکور ہے وہ میں پیش کرتا ہوں، پھر آپ خود غور کریں۔ لیکن قال ابو عبداللہ یرویٰ، دیکھیں سنیں، امام بخاری فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس 1، جرحد 2، محمد بن جاش 3 صحابہ کرام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے تینوں صحابی نقل کرتے ہیں الفاخذ عورہ، کہ ران جو ہے وہ عورت ہے۔ تو یہ تو باقاعدہ قولی روایت ہے، یہ لفظ میرا یاد کریں کہ یہ روایت کیا ہے؟ قولی ہے۔ اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جرحد کو یہ بھی فرمایا تھا کہ غطِ فخذہ کا، اس کو باقاعدہ حکم دیا اپنے ران کو ڈھانک دے۔ حضرت علی کو فرمایا لا تکشف فخذہ کا، علی ران نہیں کھولنا۔ اب دیکھیں یہ ادھر امر ہے ادھر نہیں ہے، اور یہ 3 حضرات صحابہ کرام کی قولی روایت ہیں۔ اب آئیں امام اس کے بالمقابل کچھ اور باتیں بھی بیان کر رہے ہیں۔ وقال انس، حضرت انس کا قول نقل کیا، حسن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فخذہ، کہ اللہ کے نبی جو ہیں اپنے ران سے کپڑا ہٹایا اور اپنا ران کھول دیا۔
کھول دیا تو یہ نبی کا فعل ہو گیا. اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ فخذ عورت نہیں. آگے قال ابو عبداللہ و حدیث انس اسند، وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ امام بخاری کا رجحان اس طرف ہے کہ وہ فخذ کو عورت نہیں سمجھتے، وہ یہاں سے معلوم ہوا کہ امام بخاری نے صاف لفظوں میں کہا کہ انس کی روایت سند میں زیادہ مضبوط ہے، زیادہ مضبوط ہے، تو گویا ان کو ترجیح دے رہے ہیں کہ یعنی یہ اس کو عورت نہیں سمجھنا چاہیے. تاہم آگے بات اور بھی کرتے ہیں کہ چونکہ روایت اس کے بارے میں جرح کی بھی آئی ہے، فرماتے ہیں تو اس میں احتیاط زیادہ ہے، معنی یہ کہ ران ڈھکنا چاہیے. حتی نخرج من اختلافہم، تاکہ خود صحابہ کے اختلاف سے بھی ہم نکل جائیں. تو ایک بات انہوں نے یعنی گویا کہ اپنی بات امام بخاری کے جو رجحان اپنا ذاتی یا دعوت ظاہریہ کا، تو ایک انس کا قول پیش کیا کہ حسر النبی، حسر کا لفظ آیا، اور دوسری بات امام بخاری نے یہ پیش کی کہ قال ابو موسیٰ غط النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، حضرات شیخین آئے، تب بھی جو ہے گھٹنا کھلا ہوا تھا. اس کے بعد استئذان ہوا، پتہ چلا کہ حضرت عثمان آ رہے ہیں. حضرت عثمان کو جب اجازت دی، اس کے بعد اس کو ڈھانکا، تو معلومہ کہ یہ سمجھا کہ گھٹنا جو ہے یعنی یہ اسے سمجھے کہ تختیہ پہلے نہیں کر رہے تھے، تو معلومہ کہ عورت نہیں ہے. تو تیسرا دلیل یہ ہے کہ غط النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان، پہلے نہیں ڈھانکا تھا، بعد میں ڈھانکا. اور یہ دلیل ہو گئے کتنی؟ ایک لفظ حسر کا آیا، ایک لفظ غطا کا آیا، اور ایک لفظ زید بن ثابت کا پیش کیا. زید بن ثابت فرمایا کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی تو اتفاق ایسا تھا کہ فخذوا علی فخذی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ران میرے ران کے اوپر تھا. اور پھر جو وحی کا نزول ہو رہا تھا تو فثقلت علیہ، اتنا بوجھ پڑ گیا، حتی خفت ان ترز فخذی، کہ میرا ران ٹوٹ جائے گا. اب اس میں استدلال بہین طور ہے کہ مانا اصل تو یہ ہے کہ ران پہ پردہ نہ ہو، اصل تو یہ ہے کہ ران پہ کپڑا نہ ہو. جب کپڑا بھی نہیں ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو زید کے یعنی ران پہ اپنا ران رکھ رہے ہیں، تو معلومہ کہ ران عورت نہیں، ورنہ کوئی بھی آدمی اپنا کوئی بھی عضو کسی کے عورت پر نہیں رکھتا. یعنی کوئی آدمی اپنا عضو یا ہاتھ کسی کے ذکر پر رکھے گا، کسی کے دوبر پر رکھے گا؟ بیوی نہ ہو تو پرائی اجنبی عورت کے اسی فرج پر رکھے گا؟ نہیں. کوئی بھی آدمی اپنا عضو کسی عورت پر نہیں رکھتا. اور ظاہر یہ ہے کہ یہاں کپڑا نہیں تھا، ظاہر یہ ہے کیونکہ اصل عدم ہے کہ حائل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اصل عدم ہے. تو معلومہ کہ بغیر پردے کے جب ران پہ ران رکھا، معلومہ کہ ران عورت نہیں، یہ ان کا استدلال ہے. اب تینوں باتوں کا جواب سننے. کتب گنگوئی فرماتے ہیں حسر سے امام بخاری نے دلیل لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ران سے ہٹا دیا.